وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 70 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے. آج کے سبق کی ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے انسان کی نجات کا واحد راستہ کیا ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا. کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں خشکی کے کنارے پر ہی زمین میں دھسا دے یا تم پر پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے، پھر تم اپنے لیے کوئی کارساز نہ پا سکو گے. أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا. یا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ اس سمندر میں پلٹا کر لے جائے اور تم پر کشتیاں توڑ دینے والی آندھی بھیج دے، پھر تمہیں اس کفر کے باعث جو تم کرتے تھے سمندر میں غرق کر دے، پھر تم اپنے لیے اس ڈبونے پر ہم سے مواخذہ کرنے والا کوئی نہیں پاؤ گے. سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 70. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے عزت دی ہے بنی آدم کو، آدم کی اولاد یعنی انسان کو. وَحَمَلْنَاهُمْ، انہیں سوار کرایا ہے میں نے، فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی اور تری میں. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کو رزق دیا ہے پاک صاف. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور فضلناہم، ہم نے ان کو فضیلت دی ہے بہت سی ایسی مخلوق پہ جو ہم نے پیدا کی ہے، تفضیلہ فضیلت. سامعین کرام، انسان کی اس کائنات میں کیا حیثیت ہے اور کیا وقت ہے، یہ مضمون بیان ہو رہا ہے اس تناظر میں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم اپنے سوا یعنی اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ یعنی اللہ کی مخلوق جس پہ میں نے تمہیں فضیلت دی ہے اس کے سامنے جھک جاتے ہو. ایسا کرنا مناسب نہیں ہے. اس پہ ہم نے تھوڑی بات کی تھی، آج اس کا حصہ 2 میں ہے. بہرحال یہ آیت ہم دوبارہ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے. کرمنا بنی آدم، یعنی ایک تو انسان کو اس کائنات میں اپنی حیثیت معلوم ہونی چاہیے، اپنی قدر معلوم ہونی چاہیے. انسان دیکھیں، انسان جب اپنی قدر کھو بیٹھتا ہے تو پھر وہ ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے. ہماری مثال تقریباً ایسی ہی ہے سامنے کرام.
ہم اپنی قدر کو جانتے نہیں ہیں اور پھر ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، غیر اللہ کے سامنے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، بھٹک رہے ہیں، اللہ پہ بھروسہ ہم نے چھوڑ دیا ہے، اعتماد چھوڑ دیا ہے، اور یہ مناسب بات نہیں ہے۔ اپنی حیثیت، اپنی قدر اس کائنات میں، اپنی حیثیت کو پہچاننا چاہیے، نہ صرف اپنی حیثیت کو پہچانے بلکہ اپنے وجود کے مقصد کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اپنا مقصد وجود، اپنے آپ کو پہچان کے اپنے رب سے رابطہ قائم کرنا ہے اور رب سے پوچھ کے باقی زندگی گزارنی ہے۔ یہ ہمارا یعنی واحد نجات اور کامیابی کا راستہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچان کے یعنی اپنے مقصد حیات کو جان کے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ اس میں اللہ تعالیٰ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جو ربوبیت ہے یا ہمیں اپنی حیثیت کا تعین کرا رہا ہے کہ دیکھو تمہیں میں نے بہت سی مخلوقات جو میں نے پیدا کی ہیں اس پہ میں نے فضیلت دی ہے، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور خشکی اور تری میں تمہیں میں نے سوار کرایا ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسان ہی ہے جو سمندر جس کے مسخر کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے سمندر کو، اور خشکی میں بھی آپ دیکھیں، پھر یہاں تک کہ ہواؤں میں یہ اڑ رہا ہے، یعنی ہواؤں میں یہ اڑ رہا ہے، ہوا میں سفر کر رہا ہے، دیگر کوئی ایسی مخلوق تو نہیں ہے نا صاحب کرام۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جان لینی چاہیے، پہچان لینی چاہیے اور اپنے رب کو پہچان لینا چاہیے۔ پھر اس میں یہ ہے کہ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ان کو میں نے رزق دی ہیں پاک صاف۔ اب دیکھیں ہمارے جو رزق ہیں، جو کھانا ہم کھاتے ہیں مثال کے طور پہ، ایسا کھانا تو کسی کے لیے نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ دیکھیں جو انسان، میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ یہ خلاصہ کائنات ہے، مرکزہ کائنات ہے انسان، میں آپ، یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو پہچانے نہیں، لیکن آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے تو ہم ہر روز لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اور جو یہاں طیبات کی بات، پاک صاف، آپ دیکھیں آلو کو چھیل کے آپ استعمال کرتے ہیں، یا گندم کو آپ صاف کر کے اور وہ آپ ڈالتے ہیں، جبکہ جانور تو آپ گائے کو آپ گھاس کے وہ کھلائیں تو سب کچھ وہ کھا جائے گا۔ مثال کے طور پہ گائے بیل بھینس بکری اونٹ اگر اس کو گندم کی فصل میں چھوڑ دیں تو یہ تو نہیں کہ وہ اس سے دانے الگ کرے گا، یہ ایک مثال کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں۔ تو بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ بہت طریقے سے اور بہت آرام سے اور بہت اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ وہ ہمیں رزق دے رہا ہے، تو اس کا احساس کرنا چاہیے۔ اصل میں کیا ہے کہ نعمت کا احساس، دو چیزیں ہماری ضروریات میں شامل ہیں، ہماری نجات کے لیے ہماری ضرورت ہے۔ ایک تو نعمت کا احساس جو کہ ہمیں نہیں ہے، نعمت کا احساس نہیں ہے، اور دوسرے نعمت کا صحیح استعمال۔ میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ نعمت کا احساس کیا ہے؟ سامعین کرام، ہماری حقیقت وہ نہیں ہے جو نظر آ رہی ہے، بلکہ ہماری حقیقت جو ہے وہ ہے جو نظر نہیں آ رہی۔ یعنی ہمارا جو جسم ہے اس کے اندر ایک چیز ہے، اسے روح کہتے ہیں، اور وہ روح ربانی ہے۔ روح ہمارے اندر دو قسم کی ہے، ایک حیوانی ہے اور ایک ربانی ہے۔ تو حیوانی روح کی تو اتنی اہمیت نہیں ہے جتنے کہ ربانی روح کی اہمیت ہے۔ گر نبود ذات حق اندر وجود، آب و گل را کہ ملک کر دے سجود۔ اگر تمہارے اندر وہ ذات حق نہ ہوتی تو یہ آب و گل اور فرشتے یہ تمہیں سجدہ کیسے کرتے؟ سامعین کرام، تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں احساس دلا رہا ہے کہ دیکھو تم اس کائنات میں ایک جداگانہ حیثیت ہے تمہاری۔ پھر یہ ہے کہ میں نے تمہیں یہ سارے جو رزق دی ہے اور تمہیں خشکی اور تری میں نے تمہیں سوار کرایا ہے، تو اس کا مطلب
یہ نہیں ہے کہ تم بے مقصد زندگی گزارو. یعنی اس میں مضمون ایک پوشیدہ ہے سامعین کرام، اس تمام آیت میں ایک مضمون پوشیدہ ہے، یعنی انسان کی فضیلت ہے. جب انسان کو اپنی اور یہ تو ہم عقل سے سوچ سکتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حیثیت دی ہے اس کائنات میں وہ ہمیں معلوم ہے اور نظر آ رہی ہے اور ہم اس سے مستفیض ہو رہے ہیں. سامعین کرام، یہ ایک لمبی فہرست ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی، اور اس کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے اگر شمار کرنا چاہیں، لیکن یہ کم از کم احساس ہونا چاہیے کہ ہاں بہت سی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے، بے شمار اور لا تعداد نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہماری جسم کو نوازا ہے، انسان کو نوازا ہے. بلکہ یعنی یہ تو ضروریات تھی جو کچھ ہمارے پاس ہیں اور جو ہم استعمال کر رہے ہیں، یہ ہماری جسمانی ضروریات تھی. اور حقیقی جو ہمارا جسم ہے وہ تو روح کا ہے، روحانی جسم ہے، اور وجود ہمارا حقیقی وجود جو ہے وہ تو روحانی ہے. تو اب سوچنا چاہیے کہ اس روح کو جسم دینے کا کیا مقصد ہے. یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے سامعین کرام، اور یقیناً ایک مقصد ہے، یعنی یہ تو عقل بھی مانتی ہے، یقیناً ایک مقصد ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ وہ مقصد حاصل کرنے کا ذریعہ، وہ مقصد کیا ہے اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے. تو مقصود تو سامعین کرام انسان کا ظاہر نہیں بلکہ باطن ہے. یہ ایک بات جو ہے نوٹ کر لیں کہ انسان کا مقصد حیات جو ہے اس کا تعلق ہمارے ظاہر سے نہیں ہے، ہمارے باطن سے ہے. یعنی جو نظر آ رہا ہے وہ مقصود نہیں ہے، جو نظر نہیں آ رہا جو باطن ہے وہ ہمارا مقصود ہے. اور باطن میں ایک ہی ذات ہے حقیقی، وہ ہے اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات مقصود ہے تو اب سوال یہ ہے کہ وہ مقصد ہم حاصل کیسے کریں گے. اب اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کر کے ہی ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں، اس کی ملاقات کے اہل ہو سکتے ہیں، اس کے دیدار کے اہل ہو سکتے ہیں، کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں. تو یہ وہ ہے، یعنی ایک مختصر وہ ہے. اب جو آگے مضمون بیان ہو رہا ہے سامعین کرام آیت نمبر 71 میں، یوم ندعو کل اناس بامامہم. پہلے میں لفظی ترجمہ سنا دوں آپ کو. یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم جس دن بلائیں گے ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ. فمن اوتی کتابہ بیمینہ، پس جس کو دی جائے گی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں. فاولئک یقرؤون کتابہم، تو وہ اپنی کتاب پڑھیں گے. ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا. سامعین کرام، جو آیت کا پہلا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی انسان آئیں گے اس کے آگے آگے ان کے، یعنی گروہ در گروہ آئیں گے لوگ. یہ قرآن میں الفاظ دوسری جگہ سورہ زمر میں بیان ہو رہے ہیں، زمرہ کے لفظ آئے ہیں، زمرہ گروہ در گروہ. اور یہاں مضمون یہ ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن ہم سب لوگوں کو ان کے امام یعنی پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے سامعین کرام کہ ہر انسان کے آگے ایک امام ہوگا، ایک پیشوا ہوگا. تو یہ مضمون کچھ اس طرح ہے سامعین کرام کہ انسان بنیادی طور پہ یعنی نقال ہے، یہ پیروی کرتا ہے، یہ اطاعت گزار ہے کسی دوسرے کا، یا نقل کرتا ہے دوسرے کی. یعنی انسان کی جو فطرت ہے وہ نقل ہے، فطرت میں نقل موجود ہے. آپ دیکھیں نا، ہمارے چھوٹے بچے جو ہیں وہ بڑوں کی نقل اتارتے ہیں. ویسے میں آپ کو یعنی یہ ایک بہت اہم مضمون ہے، نقل کا مضمون، نقالی. ہمارے چھوٹے جو ہیں بڑوں کی نقل اتارتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے
یہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ بڑوں کی چپل پہن کے چلنے لگتے ہیں، یا پھر ان کی عادات کی جو ہے ان کے طریقہ کار کی نقل کرتے ہیں۔ میرا اپنا جو نواسا ہے تو وہ اپنے نانا کی جو ہے وہ نقل اتارتا رہتا ہے کہ نانا ایسے ہیں، نانا ایسے چلتے ہیں، نانا ایسے کہتے ہیں، یا اس جو بھی ان کے ذہن میں آتا ہے جو بھی وہ کرتے ہیں۔ تو نقل، انسان نقل یعنی نقال ہے۔ اب آپ دیکھیں ہم بڑے ہو کے یہی ترتیبیں جو ہیں، جیسا ہمارا گھر ہوگا، گھرانہ ہوگا، اس کے اثرات ہم پہ ہوں گے، پھر ہم اسی کی نقل اتارتے ہیں، اسی طرح ہوتے ہیں ہم، یعنی کوشش کرتے ہیں اسی طرح۔ اب آپ دیکھیں جن کے ابو جو ہیں سگریٹ پیتے ہیں اور وہ چھپ کے سگریٹ نہیں پیتے بچوں سے، تو بچے بھی کبھی کبھی پینسل کو سگریٹ بنا کے منہ میں ڈال کے کش کرتے ہیں، سگریٹ کی طرح، مطلب کسی بھی چیز کو، چمچ کو منہ میں ڈال لیا یا اس طرح سگریٹ کی طرح نا۔ تو یعنی یہ سامعین اکرام بہت بنیادی مضمون ہے، تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور بہت ہی بنیادی ہے۔ دیکھیں بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ انسان کی فطرت تو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور اس کی فطرت میں نقالی ڈال دی ہے۔ اور میں اگر یہ کہوں کہ نقالی ہی میں، یعنی انسان کی نقل کرنے میں ہی انسان کی نجات ہے، بشرطے یہ صحیح نقل کرے۔ تو فطرت میں تو نقل موجود ہے، اب یہ ہے کہ یہ تو نقل کی عادت اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے، فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے، تو یہ اچھی عادت ہے۔ یعنی بعض نفسانی عادات ہوتی ہیں یا بیماریاں ہوتی ہیں، وہ اخلاق رذیلہ ہم اسے کہتے ہیں، لیکن یہ جو صفت ہے یہ نقل کی، یہ اچھی ہے۔ اور اب اس کا مطلب کیا ہے یا اس کی حقیقت کیا ہے، تھوڑا سا میں اس پہ بات کرتا ہوں۔ انسان اپنے سے بڑے لوگوں کی یا معاشرے میں نقل اتارتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، یہ ایک نقال معاشرہ ہے ہمارا۔ اب فیشن جو ہے، فیشن کیا ہے؟ آپ نے ایک چیز ایجاد کی تو بس وہ نقل بن جاتی ہے، وہ فیشن بن جاتا ہے۔ اب فیشن کو آپ دیکھیں کتنا مطلب لوگ فالو کرتے ہیں، یہ آج کا فیشن ہے، تو پھر یعنی آپ دیکھ لیں یہ مضمون جو ہے پھیلا ہوا ہے ہمارے معاشرے میں۔ اگر دیکھیں وزیر اعظم، مثال کے طور پہ وزیر اعظم ہے، پہلے جو ہے کوٹ ٹائی سوٹڈ بوٹڈ ہوتے تھے ہمارے وزیر اعظم۔ اب جو ہے بعض وزیر اعظم جو ہیں وہ یعنی سوٹ تو باہر جا کے پہنتے ہیں، یہاں اکثر جو ہے وہ اپنی واسکٹ، قمیص شلوار واسکٹ یہ پہن لیتے ہیں، مفلر ڈال لیتے ہیں۔ تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے جو کابینہ کے دیگر ارکان ہیں، یعنی اکثریت آپ دیکھیں گے کہ وہ وہی وزیر اعظم صاحب کا لباس جو ہے وہ، اور یہ ڈریس کوڈ جو ہے فوج میں جو ہے ڈریس کوڈ ہوتا ہے وہ بہرحال، خیر میں اس کی وہ نہیں جاتا، لیکن میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ انسان کی فطرت میں نقالی موجود ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے تھوڑا سا اس کو سمجھ لیں تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی نجات جو ہے وہ نقالی میں رکھ دی ہے۔ نقالی اس کی فطرت میں رکھ دی ہے، اور اس کو کہا ہے کہ تم نقل کرو۔ پھر اس کی نقل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نمونہ، ایک عملی نمونہ، ایک پیشوا مقرر کر دیا ہے، جو کہ پیغمبر علیہ السلام کی ذات ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ تمہارے لیے رسول کی ذات میں ایک بہت اچھا نمونہ ہے، نقل کے لیے ایک بہت اچھا نمونہ ہے۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ، جو اللہ کے ملاقات کے امیدوار ہے اور بہت بہت اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ رسول کی ذات میں ایک نقل کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ اب دوسری آیت جو ہے بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو میرا اتباع کرو، فاتبعونی میری نقل کرو، میری نقل اتارو، میرے طریقے کے مطابق زندگی گزارو۔ بس یہ نقل اگر تم نے کر لی، اتباع رسول، اتباع کے آپ کو معلوم نہیں، ایک اطاعت ہے ایک اتباع ہے، اتباع کا درجہ بڑھ کے ہے۔ تو اگر آپ نے اتباع کر لی تو تمہیں میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ یحببکم اللہ، اب ایک انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب بن گیا تو کیا اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے گا؟ اپنے محبوب کو کوئی عذاب دیتا ہے؟ نہیں دیتا۔ تو تمہیں میں اپنا محبوب بنا لوں گا، تمہارے گناہ بخش دوں گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ تو رسول کی نقل فطرت میں ڈال دی اللہ تعالیٰ نے، پھر ایک نمونہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بھجوا دیا تو اس کو فالو کرنے کا حکم دیا کہ ان کو فالو کرو۔ اب دیکھیں بس یہ مضمون ہے سامعین کرام، مختصر ہے لیکن بہت زیادہ جامع ہے۔ اگر ہم نے نجات حاصل کرنی ہے، اگر زندگی میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو رسول کی کامل نقل اتارنی ہوگی، اتباع شیخ اسے کہتے ہیں، اتباع رسول کہتے ہیں۔ اب رسول کی اتباع بنیادی طور پہ، پھر اب یہاں طریقہ کیا ہے، ایک نقطہ ہے ضمنی طور پہ میں بیان کر دوں۔ آج اگر رسول کی ذات ہمارے سامنے نہیں ہے تو ہم نے ایک ایسا اپنے لیے نمونہ دیکھنا ہے، ایک ایسی ہستی تلاش کرنی ہے انسانوں میں سے کہ وہ آپ کے سامنے رسول کی سنت کا نمونہ پیش کرے۔ جب آپ کو ایسی ہستی مل جاتی ہے تو پھر آپ اس کو نقل کرنا شروع کر دیں، کیونکہ وہ رسول کی نقل اتار رہی ہے۔ ہر شخص تو دیکھیں عالم نہیں ہو سکتا نا، ہر شخص قرآن اور سنت رسول کا عالم کتابوں کا نہیں ہو سکتا، تو اس کے لیے آسان نمونہ ہے، آسان طریقہ ہے کہ آپ کسی سنت کا اتباع کرنے والے شخص کو دیکھ لیں اور اس کی اتباع شروع کر دیں جو رسول کی اتباع کر رہا ہے۔ تو اس میں کون سی قباحت ہے، بلکہ یہ تو عین صحیح ہے۔ یعنی آپ ایسا شخص دیکھ لیں جو آپ کے سامنے رسول کا ایک نمونہ پیش کر رہا ہے تو آپ اس کی نقل اتارنی شروع کر دیں۔ تو اگر آپ نے اس کی نقل اتاری، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول کی نقل اتار رہا ہے، اس لیے آپ بالواسطہ رسول کی نقل کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک آسان طریقہ ہے سامعین کرام، اس میں یعنی ایسی کوئی مزید دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال اب آتے ہیں اپنے قرآن کے مضمون کی طرف۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر شخص کا امام ضرور ہوگا۔ اب یا تو وہ گمراہ شخص ہوگا، گمراہ لوگ ہوں گے، گمراہ معاشرہ ہوگا، گمراہ لوگ ہوں گے، گمراہ لیڈر ہوں گے، یا حق پرست لوگ ہوں گے۔ اب حق والے ہوں گے، اللہ والے ہوں گے، جس میں پیغمبر کا نمبر پہلا ہے، پھر نائبین پیغمبر ہیں سامعین کرام، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، العلماء ورثۃ الانبیاء، وہ عالم ربانی جو ہے وہ وارث نبی ہے۔ تو یہ تمام پھر ہر شخص ایک امام کی پیروی کرتا ہے۔ یہاں بھی یہ نوٹ کر لیں سامنے کرام، آپ اگر زندگی گزار بھی رہیں تو یا تو آپ رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، یا آپ معاشرے اور رواج پہ زندگی گزار رہے ہیں، جس طرح لوگ، اور یہ چلن تو آج کل بہت ہے، لوگ کیا کہیں گے، ناک کٹ جائے گی، بھئی وہی کرو جو معاشرے میں ہو رہا ہے ورنہ لوگ کیا کہیں گے۔ آپ نے کبھی ایسی شادی میں شرکت کی ہے کہ جس کے نہ مہندی ہو نہ بارات کی کوئی تقریب ہو، ایسی صرف لڑکی جو ہے رات کے اندھیرے میں رخصت کر دی گئی ہو، اگلے دن ولیمہ ہو؟ میرے خیال ہے آپ نے نہیں کی ہوگی، کسی نے کی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، بعض تو چھپ چھپا کے شادیاں ہو جاتی ہیں، وہ میں نے تذکرہ نہیں کر رہا، لیکن وہ شادی جو آپ کرتے ہیں عام طور پہ
لڑکوں کی یا لڑکیوں کی، تو اس میں یہ 3 آئٹم ضرور رکھتے ہیں۔ اب یہ کون سا طریقہ ہے؟ مثال کے طور پہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مہندی یا بارات میں مہمانوں کو کھانا دینا حرام ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ یہ طریقہ کس کا ہے، یہ فنکشن کیسے آپ رکھ رہے ہیں، کیوں رکھ رہے ہیں۔ بہرحال اس پہ بھی میں نہیں جاتا۔ میں یہ جو آیت ہم آج پڑھ رہے ہیں، یوم ندعو کل اناس بامامہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن ہم تمام لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے، یعنی جس نے جس کا اتباع کیا ہوگا، نقل کی ہوگی، روز قیامت جو ہے وہ آئیں گے، ان کے ساتھ آئیں گے۔ اب اس میں اچھے لوگ بھی ہوں گے اور برے لوگ بھی ہوں گے، اچھے لوگ بھی ہوں گے اور برے لوگ بھی ہوں گے۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، لیکن یہ آگے بڑھنے سے پہلے وہ ایک حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا تھا، وہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنتی، کہ میں نے تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اگر تم نے ان کو مضبوطی سے پکڑ لیا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ۔ تو جو رسول کے طریقے کے مطابق چلا، جس نے زندگی رسول کے طریقے کے مطابق گزاری، تو رسول کے جھنڈے تلے ہوں گے وہاں پہ۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام، رسول کے جھنڈے تلے ہوں گے، رسول کہ نیک لوگ، یعنی رسول ان کا امام ہوگا۔ تو اگر کوئی، اب یہ خلاصہ کلام یہ ہے، اگر کوئی رسول کی معیت میں اٹھنا چاہتا ہے تو وہ رسول کا اتباع شروع کر دے، رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی شروع کر دے۔ بالکل سادی سی بات ہے، آسان بات ہے، کیونکہ رسول کا طریقہ ہمیں معلوم ہے، ان کا قول اور فعل دونوں موجود ہیں احادیث میں، تو بس ان کا اتباع آپ شروع کر دیں، روز قیامت آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی، رسول کے ساتھ ہوں گے آپ۔ المرء مع من احب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات ہے کہ بندہ اس دن جس کے ساتھ محبت ہوگی اس کے ساتھ ہوگا، اور مومن کی محبوب ترین ہستی دنیا میں، مخلوقات میں مومن کی محبوب ترین ہستی رسول کی ذات ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام۔ تو جب آپ رسول سے محبت رکھیں گے، ان کا اتباع کریں گے، تو رسول کی رہنمائی میں آپ کا حشر ہوگا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، امام، آپ کا امام، چونکہ دنیا میں آپ نے اپنا امام رسول کو بنا لیا تھا، رسول کے طریقے کو آپ فالو کر رہے تھے، اس لیے آپ ان کے گروپ میں ہوں گے، ان کے گروپ میں شامل ہوں گے۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام، میں زور دے کے کہہ رہا ہوں کہ براہ راست آپ رسول کے ساتھ ہوں گے، رسول آپ کا امام ہوگا، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، میں ان کے ساتھ، یعنی ہر ایک کے ساتھ ان کا امام ہوگا اور میں انہی کے ساتھ ان کو اٹھاؤں گا۔ بہرحال سامعین کرام، مضمون جاری ہے اور اس پہ انشاءاللہ کل بھی بات کریں گے۔ آج میں تلاوت کرتا ہوں، آپ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فأولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلہ۔ ترجمہ سنا دیجئے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن اٹھائیں گے ہم ہر
انسان کو اس کے امام کے ساتھ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، جس کو کتاب دی جائے گی اس کے دائیں ہاتھ میں، فاولئک یقرؤون کتابہم، وہ پڑھیں گے اپنی کتاب، ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سامعین اکرام، آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. We have honored the children of Adam and carried them on land and sea and provided them with good things and greatly favored them over many of those we created. يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا. On the day when we call every people with their leader, whoever is given his record in his right hand, these will read their record, and they will not be wronged one bit. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔